الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں امام بربہاری کی کتاب شرح السنہ اور اس کی شرح شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی کتاب عون الباری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پچھلے دروس کے اندر آپ کے سامنے امام بربہاری رحمہ اللہ کا مختصر تعارف اور اسی طرح کتاب کی شارح شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کا مختصر تعارف پیش کیا گیا۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کتاب کی جنہوں نے شرح کی ہے شیخ ربیع حفظہ اللہ نے، اس شرح کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں کچھ باتیں اختصار سے رکھیں گے۔ شرح السنہ کی شرح عون الباری کے نام سے جو شیخ نے کی ہے، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے زیادہ جو کوشش کی ہے دو جلدوں کے اندر، دو ضخیم جلدوں کے اندر اس کی شرح کی ہے عقیدہ اور منہج کو واضح کرنے کے لیے، بدعتیوں پر نکیر کرنے کو لے کر۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر آپ دیکھیں فقہ، تاریخ، سیرت، بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شمولیت کو لے کر کے اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسا نہیں کہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، ہر کتاب کے اندر جو بھی آیا ہے، جن چیزوں کا بھی ذکر ہوا ہے، ایک ایک جملے کی آپ نے شرح کی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر بعض ایسے فقرات جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اور جنہیں طلبہ کے ذہن میں راسخ ہونا چاہیے، جیسے کہ قضاء اور قدر سے متعلق کوئی عبارت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یا کوئی عبارت عقیدہ اور منہج سے متعلق ہے، تو ایسے فقرات کی شرح آپ دہرا دیتے ہیں، خصوصی طور پر اس پر دھیان دیتے ہیں، اور کہیں کہیں اختصار سے بھی کام لیتے ہیں، یعنی متن سے آپ باہر بالکل نہیں نکلتے ہیں۔ اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب متن بہت ہی واضح ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ شیخ مضمون متن سے باہر نہیں نکلتے۔ ہاں، اگر مسئلہ عقدی ہوتا ہے تو اس کی شرح کرتے ہیں، یا فقہی ہوتا ہے، اور اگر منہجی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں آپ تفصیل سے اس کی شرح کرتے ہیں، اور صرف متن ہی پر نہیں رہتے بلکہ معاصر فرقوں کا ذکر کر کے ان پر رد بھی کرتے ہیں۔ یعنی آپ جو ہے معاصر اپنے زمانے پر اس کی تطبیق دیتے ہیں، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ آپ نے دلیلوں کی انبار لگا دیے ہیں اس کتاب کے اندر، عون الباری کے اندر۔ چنانچہ کوئی ایسا فقرہ اس کتاب کا نہیں ملے گا جس پر آپ نے قرآن، صحیح حدیث اور اقوال سلف سے دلیلوں کا انبار نہ لگا دیا ہو۔ آپ نے صحیح حدیثوں کا التزام کیا ہے، یعنی جو دلائل ہوں وہ بالکل پختہ ہوں۔
اس کے اندر کوئی لوچ نہ ہو، ضعیف روایتیں، موضوع من گھڑت روایتیں، ان سے آپ دور ہو کر کے، اور اس میں آپ نے محدثین کا طریقہ اپنایا ہے، یعنی دلائل کو نقل کرنے میں اور عبارت کی شرح میں شارحین حدیث وغیرہ کا طریقہ اپنایا ہے۔ اسی لیے آپ نے صرف اور صرف خالص صحیح دلیلوں کو، صحیح حدیثوں کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور اگر کہیں مصنف کی طرف سے کسی روایت کے نقل کرنے میں، کسی بھی روایت کے نقل کرنے میں غلطی ہوئی تو اس پر تنبیہ کی ہے، یعنی کہیں آپ نے ضعیف روایت نقل کر دی ہے مصنف نے، تو اس پر آپ نے تنبیہ بھی کی ہے کہ یہاں یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آپ نے تو خود صحیح روایتوں کو نقل کرنے کا التزام کیا ہے پورا، اور پلس اگر مصنف کے یہاں کہیں پر صحیح حدیثوں کے نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو اس پر تنبیہ کی ہے۔ آپ نے اس بات کا دھیان دیا ہے کہ فتویٰ دینے اور احکام صادر کرنے میں آپ جلدی نہیں کرتے، تورع سے کام لیتے ہیں۔ تو ہنچہ اس کتاب کے اندر ایک جگہ ایک مجلس میں 3 طلاق پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہور علماء امت نے کہا ہے کہ یہ طلاق نافذ ہو جائے گی اور یہ طلاق بتہ مانی جائے گی، اور جب تک دوسری شادی نہ کر لے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 واقع ہوں گی یا 1 واقع ہوں گی، اگر آپ دیکھیں گے تو جو چاروں مذاہب ہیں ان کی یہاں تقریباً یہی ہے کہ وہ واقع ہو جائے گی 3، اور طلاق بتہ مانی جائے گی، اور جو بعض محققین علماء ہیں انہی کے یہاں 1 واقع ہوگی، اور یہی صحیح ہے۔ لیکن دیکھیے شیخ نے یہ لکھا ہے کہ میں اس بارے میں محتاط ہوں، اس میں میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ نے کہا کہ جس کے اندر آپ نے چیونٹی کے قتل پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسا لوگ کرتے ہیں لیکن اس بارے میں مجھے حرج ہے، حدیث میرے سامنے ہے، اس لیے چیونٹی مارنے کا فتویٰ میں نہیں دے سکتا۔ آگ سے، جیسے مچھر کو آگ سے مارا جاتا ہے، تو کیا اس طرح سے چیونٹی کو آگ سے مار سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اس بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا مار سکتے یا نہیں۔ ایسے ایک جگہ آپ نے کہا کہ ایک عیسائی کے الیکشن لڑنے پر اخوانیوں کی تائید کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں، ہم ان پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، مگر ہاں اگر اس عیسائی سے محبت، احترام، اس کی مدد اور تائید ہو رہی ہو مسلمانوں کے خلاف، تو ایسی تائید محبت بہت خطرناک ہے، اور کبھی تو کفر بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی یہ تائید کسی مصلحت کی خاطر ہو سکتی ہے جس میں محبت نہ پائی جاتی ہو، اور جو مسلمانوں کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی برا اور قبیح ہے، اور یہ انحراف اور گمراہی پر دلالت کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، غیر مسلمین سے مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ محبت کے ساتھ ہو، اور اس کے جو ہے اس کے لیے آدمی مسلمانوں کے خلاف غلبہ کو پسند کرے مسلمانوں پر، تو یہ تو کفر ہے۔ لیکن اگر یہ چیز مد نظر نہیں ہے، نہ اس سے کفر ہے، نہ اس کے کفر سے محبت ہے، اور نہ اس کا ساتھ دے کر کے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا مقصد ہے، تو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز گمراہی ہے، انحراف ہے، صحیح نہیں ہے۔ یعنی مطلب گرچہ پہلی چیز تو مسلمانوں کے خلاف کسی کافر کا ساتھ دینا اس کو پسند کرتے ہوئے،
اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہوئے، تو یہ تو صریح کفر ہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہ بھی ہو تو بھی شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ انحراف ہے اور یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کافر کا ساتھ دے، گرچہ جو ہے کفر کو پسند نہ کرے، اور یہ کہ مسلمانوں کے خلاف غلبہ مقصود نہ ہو، تو بھی ایک طرح سے ساتھ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ رضامندی پائی جاتی ہے، وہ محبت پائی جاتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، یہ سوچ کر کے کوئی کفار کا ساتھ دے رہا ہے، تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ شیخ نے مصنف رحمہ اللہ کے کلام کی بہترین توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی اس کو اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے عبارت یا مصنف کا یہ کلام ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کتاب و سنت کے حساب سے، اور ایسا بہت ہی نادر اور کم ہے، تو اس کی بہترین توجیہ کی ہے، اور کہیں کہیں تو اس پر رد بھی کیا ہے اگر مسئلہ اس کا متقاضی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے چھوڑ دیا ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ تو امام بربہاری سے بھی اگر کسی مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، یا یہ کہ ممکن ہے انہیں وہ غلط نظر نہ آ رہا ہو، انہوں نے نقل کر دیا صحیح سمجھ کر کے، لیکن وہ فی الواقع عقیدے اور منہج کے حساب سے درست نہیں تھی، تو شیخ نے اس کی توضیح کی ہے باقاعدہ، اور بہتر اس کی توجیہ کی ہے، اور کہیں گی تو اس پر رد بھی کیا ہے اگر مسئلہ اس کا متقاضی ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ مصنف رحمہ اللہ نے لکھا ہے فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّفْوِيضِ وَالرِّضَا، یعنی آپ پر ضروری ہے، لازم ہے کہ اسے تسلیم کریں، اس کی تصدیق کریں، اور تفویض اور رضا کا عقیدہ رکھیں۔ تو ایمان کے تعلق سے اسماء اور صفات پر، تو اسماء اور صفات پر ایمان کے تعلق سے تسلیم، یعنی جو کچھ کتاب و سنت کے اندر آیا ہے اسے تسلیم کریں، صحیح ہے، اس کی تصدیق کریں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ جو تفویض کا ذکر انہوں نے کیا ہے اسے تفویض کریں، تو تفویض میں شبہ ہے۔ کیا شبہ ہے؟ ابھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مصنف کے کلام سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ تفویض کے قائل ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کی جو ہے نفی کی ہے اپنے اس قول کے ذریعے، فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِهَذَا واجب، یعنی آپ ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو ان نصوص کے اندر وارد ہوئی ہیں، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ ان تمام صفات سے متصف ہے جن کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور تفویض صرف کیفیت کے اندر ہوگی۔ تو دیکھیے ایک جگہ آپ نے اس کی توضیح کی ہے، تو تفویض دراصل یہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اس کا عقیدہ ہے، اور یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ تفویض کے عقیدہ کے قائل کون تھے؟ حسن بنا بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے نوزی۔ تو اسماء اور صفات کے تعلق سے تفویض کا عقیدہ کیا ہے یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ تفویض معنی ہوتا ہے سونپ دینا، یعنی گویا ہم نہیں جانتے ہیں، یہ واللہ عالم، جسے امام مالک نے کہا تھا اس کو سامنے رکھ کر کے تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ جب ایک آدمی نے آپ سے پوچھا تھا درس کے اندر استوائے عرش کو لے کر کے، کیف استوی، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، جب آپ نے الرحمن علی العرش استوی کی تشریح کی، تو ایک بندے نے پوچھا کہ بھئی کیف استوی، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، تو یہاں پر کیفیت کے بارے میں اس نے سوال کیا، استوا کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ تو یعنی استوا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اپنے عرش پر بلند ہے، تو اپنے عرش پر بلند ہے،
اس کو لے کر نہیں، کیسے بلند ہے، کیفیت کو لے کر کے. تو آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھیے استوا معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے. والکیف عنہا مجہول، کیف مجہول ہے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا قرآن حدیث میں. تو صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو صفات کا مفہوم بالکل واضح ہے، تو ان کے معنی اور مفہوم پر ہمارا ایمان ہے. لیکن صفات کی کیفیت کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے کہیں پر بھی. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے کہیں نہیں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے کہیں نہیں بتائے گا. اس طرح سے صفت کی کیفیت کے بارے میں نہیں ہے. تو آپ نے کہا والکیف مجہول، یعنی صفات کی کیفیت جو یہ مجہول ہے. والایمان بہا واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. تو ایمان لانا واجب ہے، اور سوال کرنا بدعت ہے کیفیت کے بارے میں. تو دیکھیں اس سے واضح ہوا کہ صفات کا معنی اور مفہوم تو واضح، اس پر ایمان لایا جائے گا، لیکن کیفیت مجہول، کیفیت کو ہم حوالے کریں گے اللہ تعالیٰ کے. یہ اصل ہے، یہ تفویض الکیفیات الی اللہ تعالیٰ، جو کیفیت ہے اس کو ہم اللہ کے حوالے کریں گے. چنانچہ اسماء اور صفات کے تعلق سے جیسے کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے بارے میں اپنی کتاب کے اندر یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر جو کچھ کہا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اس پر ایمان لائیں گے. اس کے اندر بغیر کسی تعویل، تعطیل یا تحریف یا تشبیہ کے، بغیر کسی تشبیہ کے. تو یہاں پر اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، تفویض جس چیز کی کرتے ہیں وہ کیفیت ہے. اور مصنف رحمہ اللہ نے ایک دوسری جگہ اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ جو تفویض کی بات کہہ رہے ہیں یہاں پر، تو مصنف رحمہ اللہ نے اسی چیز کو واضح کیا ہے، شارح نے، کہ یہ تفویض صرف مطلق طور پر کہنا یہ خطرناک ہوتا ہے. تو شیخ نے یہاں پر جو تفویض کا لفظ ذکر کیا ہے، اس سے تفویض معنی مراد نہیں ہے جو گمراہ فرقوں کا کہنا ہے، گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اور اس فرقے کو مفوضہ اسی لیے کہتے ہیں. یہاں تفویض سے مراد تفویض کیفیت ہے. یہ تفویض کیفیت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. تو مفوضہ جو ہیں یہ کیفیت کے ساتھ ساتھ معنی کا بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں، معنی کو بھی، مفہوم کو بھی. وہ کہتے ہیں ہم مفہوم بھی نہیں جانتے. ابھی مفہوم نے تو ایمان کیسے لاؤ گے؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع بغیر سمع، اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن بغیر سماعت کے. ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ دیکھتا ہے بغیر بصارت کے، تو انکار تو ہوا. تو اس میں انکار ہو جاتا ہے، اور یہ غیر منطقی چیز ہے، غیر معقول چیز ہے. یعنی کوئی احمق انسان ہی ایسا کہے گا. بھائی جب ایک طرف تم مانتے بھی ہو کہ اللہ دیکھتا ہے اور پھر کہتے ہو بغیر بصارت کے، سنتا ہے بغیر سماعت کے، تو اس طریقے سے ان کی یہاں ایک خطرناک عقیدہ پایا جاتا ہے. یعنی لفظ گویا لفظ کے صرف یہ قائل ہیں، لفظ پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے معنی پر نہیں. معنی کو بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ چیز فی ظلال القرآن کے اندر سید قطب نے بھی لکھا ہے، حسن بنا نے بھی اسی چیز کو لکھا ہے. تو یہ چیز درست نہیں. اور آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں. داعیہ کبیر نے بھی ایک بار ایسے ہی کہہ دیا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اللہ کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں سمجھتے. تو آنکھ کا ذکر کر کے کیا ثابت کر دیا؟ بھئی آنکھ کا ذکر تو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن حدیث میں. تو یہ کہنے کا کیا مطلب؟ آپ صرف کیفیت کا انکار کریں، یا صرف کیفیت، وہ بھی انکار بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے. نہ معنی کا انکار ہوتا ہے، نہ کیفیت کا انکار ہوتا ہے. صرف ان کیفیت کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بتائے نہیں کہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو ہے
تقابل نہیں کیا جاتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان صفات کا تقابل اور موازنہ نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے تشبیہ لازم آئے گی۔ جو جیسے ثابت ہے اس کو مانا جائے گا بغیر کسی تشبیہ کے، کیونکہ خالق اور مخلوق کی صفات کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ ذات کو مانتے ہیں ویسی صفات کو بھی مانا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر شبہ پایا جاتا تھا تو شیخ نے اس کی وضاحت کر دی باقاعدہ کہ اس کا کہیں کوئی غلط مفہوم نہ نکال لے تفویض کا۔ تو مفوضہ جو فرقہ ہے، اور مفوضہ یہ حسن بنا نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ قول ہے، نعوذ باللہ۔ تفویض معنی کو انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ ان کے یہاں صرف کیفیت کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے، بس معنی کا نہیں، معنی پر ایمان لانا ضروری۔ اور دیکھیے اسی طریقے سے ایک جگہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرُدَّ آيَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ أَوْ يَرُدَّ شَيْئًا مِّنْ آثَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مطلب کوئی بھی شخص دائرہ اسلام سے اس وقت خارج ہو جائے گا جو قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دے یا آثار رسول میں سے کسی اثر کا، یعنی احادیث میں سے کسی حدیث کا انکار کر دے۔ تو شیخ نے دیکھے اس پر تبصرہ کیا کیا ہے، یعنی اگر کوئی کسی حدیث کا انکار کر دے تو گویا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چلیے قرآن کی آیت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن حدیث کو لے کر کے شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قطعی متواتر ہوں یا صحیح مشہور ہوں، جو لوگوں میں معروف ہوں، اور انہیں جھٹلا دے کوئی تو یہ کفر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو کسی ایسے شخص سے مخفی ہے جو اس کا انکار کر رہا ہے، یا اسے وہ حدیث نہیں پہنچی ہے، یا اسے اس حدیث کی صحت کا علم نہیں ہے، وہ ایسا کہہ بیٹھا ہے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلانے والا نہیں مانا جائے۔ دراصل انکار سے تکذیب لازم آتی ہے۔ اگر کسی آیت کا انکار کر رہا ہے، جیسے اللہ کا جھٹلانا لازم آتا، اللہ کی تکذیب لازم آتا، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی تکذیب کرے یا رسول کی تکذیب کرے تو گویا وہ مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانا اور اللہ اس کے رسول جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی تصدیق کرنا، تو تصدیق ضروری ہے۔ تو اگر حدیث کو انکار کرتا ہے کوئی تو گویا رسول کی تکذیب کر رہا ہے، اور یہ کفر ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی صریح روایت ہے، قطعی روایت ہے، حدیث ہے، مشہور ہے سب لوگوں میں، تب تو صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یا یہ کہ وہ اس کو ضعیف سمجھتا ہے، وہ حدیث ہی نہیں مانتا ہے، یا کوئی اس کے یہاں وہ تعویل کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر تو اس وجہ سے تکذیب رسول لازم نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کی نگاہ میں وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا وہ تعویل کر رہا ہے، کچھ اس کو منسوخ مان رہا ہے یا اور کوئی چیز، تو وہ رسول کی تکذیب نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس معاملے میں، یعنی حدیث کے معاملے میں، اگر وہ بہت ہی حدیث کوئی مشہور نہ ہو یا متواتر قطعی روایت نہ ہو جس کو سب جانتے ہو مثال کے طور پر، تو ویسی کوئی حدیث نہ ہو، عام مشہور متواتر، تو ایسی کوئی روایت ہو جس کے بارے میں اختلاف ہو اس کی صحت یا ضعیف ہونے کا، یا بہت زیادہ کوئی عام روایت نہ ہو، تو پھر انسان ہو سکتا ہے بھائی دیکھا جائے گا کیوں انکار کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تعویل کر رہا ہو، تعویل کوئی پایا جائے، ہو سکتا ہے اس کی یہاں وہ روایت صحیح نہ ہو سکتا، اس تک وہ پہنچی نہ ہو وہ چیز۔ چنانچہ حدیث کے تعلق سے مطلق طور پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ۔ تو آپ نے گویا مصنف نے جو بات ذکر کی تھی اس کی آپ نے توجیہ کی ہے
یہ چیز تو آیت کے تعلق سے آپ بلا شبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں فرق کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ہر منکر حدیث کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ، اسی طریقے سے دیکھیے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر یعنی شرح السنہ کے اندر کہا ہے کہ ومن جحد حرفا مما فی ھذا الکتاب او شک فیہ او وقف فہو صاحب ہوا، جس نے اس کتاب کے کسی حرف کا انکار کیا، ان کسی بھی بات کا انکار کیا جو کچھ اس کتاب کے اندر میں نے لکھ دیا ہے شرح السنہ میں، یا اس میں شک کیا یا توقف اختیار کیا کہ پتہ نہیں صحیح یا غلط، تو وہ نفس پرست بدعتی مانا جائے گا۔ تو مطلب اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ، اس کا مطلب کیا، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ عام طور سے ایسی کوئی بات نہیں کہتا ہے، کوئی کتاب لکھے اور کہے کہ یہ جو ہے پرفیکٹ ہے 100%، یعنی اس کا اگر کوئی انکار کرے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اصل میں شرح السنہ کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر آپ نے نصوص کو جمع کیا ہے اور نصوص کی روشنی میں عقیدے اور منہج کو واضح کیا ہے، تو وہ گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تو قرآن اور حدیث ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو قرآن حدیث کا انکار کرے یا شک کرے یا توقف اختیار کرے تو وہ بدعتی ہی ہوگا۔ یہ جو ہے مصنف رحمہ اللہ کے ذہن میں، لیکن وہی اسی چیز کی آپ نے وضاحت کی ہے کہ ڈائریکٹ اگر بعض لوگوں نے اس عبارت کو لے کر کے امام بربہاری پر تنقید کی ہے اور کہا کہ ایسا کوئی ڈالانگ مارتا ہے، ایسا کوئی کہتا ہے، انہوں نے تو ایسا کہہ دیا ہے۔ بعض معاصر آج کے بعد لوگوں نے جن کو سمجھ نہیں ہے، الٹی سیدھی باتیں جو کہہ دیتے ہیں کسی کے بارے میں، بھائی کم سے کم پہلے دیکھو نا، شیخ نے مصنف نے، وہ آج کے تھوڑی ہیں، وہ 3ری صدی ہجری کے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کے وفات کے فوراً بعد 2ری صدی میں، ان کے بعد فوراً آج کے ہیں، یہ متقدمین سلف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ شیخ ربیع حفظہ اللہ نے اس کو واضح کیا ہے کہ ایسا آپ نے کیوں کہا، اور ایسے نہیں کہ آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس پر تعاقب کیا ہے ان کے مصنف کے اس جملے پر۔ کہتے ہیں جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے تو اس میں اکثر باتیں حق ہیں انشاءاللہ، ساتھ ہی اس کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہیں جن سے طالب علم واقف ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ غلطیاں ہیں، اس طرح مصنف کا یہ کلام اس پر صادق نہیں آتا ہے، یعنی اس کتاب کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہیں، تو اب غلطیاں بھی ہیں اور ٹھیک ہے قرآن حدیث سے انہوں نے ساری باتیں نقل کی ہیں اور کہیں کہیں کچھ باتیں غلط ہیں، جیسے کچھ ضعیف روایت کی بنیاد پر کچھ باتیں کہہ دی ہیں، اب اس کا کیا کریں گے؟ تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب کے اندر سب صحیح ہے، کوئی انکار کرے گا تو بدعتی مانا جائے گا، یا کوئی شک کرے گا؟ تو یہ عبارت تو فٹ نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کلام سے مصنف کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کتاب کی تمام باتیں برحق ہیں اور سب کی سب کتاب اللہ سنت رسول سے ماخوذ ہیں۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد آپ نے یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ ومن جحد و شک فی حرف من القرآن، کہ جس نے کتاب اللہ سے، قرآن سے کسی ایک حرف کا انکار کیا یا شک کیا تو گویا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مصنف کا یہ خیال ہے واللہ عالم کی ان کی یہ کتاب چونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے مستدل ہیں، یعنی آپ نے جو بات لکھی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے، وہ کسی حدیث کی روشنی میں لکھی ہے، یعنی کسی حدیث کا وہ مفہوم ہوگا یا قرآن کی کسی آیت کا ہی مفہوم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا اکثر بیشتر حصہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہی سے مستدل ہے، اسی پر مبنی ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، یا تو وہ ضعیف حدیث کی شکل میں یا کچھ جگہوں پر
مصنف سے غلطی سرزد ہوئی ہے. اگر کہیں مصنف کے کلام پر رد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو شیخ نے باقاعدہ سنجیدہ علمی اسلوب میں دلیلوں کے ساتھ اس پر رد کیا ہے. لہذا شیخ نے جو یہ بات کہی ہے تو اس کو معمول کیا جائے گا کہ آپ نے قرآن اور حدیث کے نصوص کو لے کر یہ بات کہی ہے، اپنی بات کو نہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی قرآن اور حدیث سے مفہوم لے کر کے کوئی بات لکھ دے اور وہ یہ سمجھے، یعنی اپنی طرف سے کچھ نہ لکھے، کسی حدیث کا مفہوم لکھ دے، کسی آیت کا مفہوم لکھ دے اصول عقیدہ میں یا کسی احکام دین سے متعلق، پھر وہ دعویٰ کر دے کہ بھئی اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے یا ایسا ہو ویسا ہے، یا کوئی شک کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جو بات لکھی ہے وہ قرآن اور حدیث کا مفہوم لکھا ہے سیدھا سیدھا. جیسے لکھ دیتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں دلیل کی روشنی میں، اور ان ارکان کو لکھ دیتا ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، پھر ان ارکان کو لکھ دیتا ہے. اب اسلام کے 5 ارکان ہیں اور 5 ارکان کو لکھ دیا، حدیث کی طرف اشارہ نہیں کیا. ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 ارکان کو لکھ دیا، حدیث کی طرف اشارہ نہیں. لیکن وہ ہے حدیث ہی کا مفہوم ہے، کیونکہ حدیث میں باقاعدہ ہے اور قرآن میں بھی ہے. تو ایسے ہی وہ قرآن اور حدیث کا سیدھا سیدھا مفہوم لکھے اور پھر اس کے بعد ایسی بات کہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اس میں کوئی شک کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے یا وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو اسی انداز میں آپ نے یہ بات لکھی ہے، ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز سوچ کر کے. ہاں گرچہ کتاب کے اندر ہے بعض جگہوں پر کوتاہیاں، تو شارح نے یعنی شیخ ربیع حفظہ اللہ نے جہاں بھی اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ نے اس کی توضیح کی ہے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے تعاقب کی اس پر تعاقب کیا ہے، اور جہاں رد کرنے کی ضرورت پڑی اس پر رد بھی کیا. ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر آئے گی وہ ساری باتیں کہ آپ نے اسے چھوڑ دیا ہو. مثال کے طور پر مصنف نے ایک جگہ لکھا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ رَدِيَّ الطَّرِيقِ وَالْمَذَاهِبِ فَاسِقًا فَاجِرًا صَاحِبَ مَعَاصِي ضَالًّا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَاصْحَبْهُ وَاجْلِسْ مَعَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ تَضُرُّكَ مَعْصِيَتُهُ. اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو اہل السنہ میں سے ہو مگر اس کا چال چلن ٹھیک نہ ہو، فاسق اور فاجر ہو، صاحب معاصی ہو، گمراہ ہو، لیکن وہ اہل السنہ میں سے ہو، گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، تو بھی اس کو اپنا ساتھی بناؤ اور اس کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ اس کی معصیت تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ دراصل آپ نے بدعتیوں کو لے کر کے یہ بات لکھی ہے کہ مطلب ایک صحیح عقیدے کا انسان ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، اور دوسرا فاسق و فاجر نہیں ہے لیکن بدعتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو بدعتی ہے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اپنے جگہ پہ اصول صحیح ہے. ایسے ہی سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نے کہا اپنے لڑکے کو کسی بدعتی کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ بیٹے تم کسی مخنث کے گھر سے اگر نکلے ہوتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف مجھے ہوئی ہے کہ تم ایک بدعتی کے گھر سے نکلے ہو. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. تو یقیناً بدعتی جو ہوتا ہے یا بدعت جو ہے یہ دیگر گناہوں کے مقابلے میں کہیں خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بدعتی بدعت پر عمل کرتا ہے اسے دین سمجھ کر کے، سنت سمجھ کر کے، اس سے توبہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایک جو گناہ کا کام کرتا ہے وہ گناہ کوئی بھی ہو، شرک اور بدعت کو چھوڑ کے، چوری ہے، زنا ہے، یا کوئی بھی بد اخلاقی ہے، کوئی بھی برائی ہے، بے حیائی کا کام ہے، تو وہ آدمی ارتکاب کرتا ہے گناہ کا تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو غلط سمجھ کر کے، گناہ سمجھ کر کے وہ کام کرتا ہے. پھر وہاں یقین ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے گا،
क्योंकि वो बुरा समझ रहा, वो गलत को गलत समझ करके वो कर रहा होता है इर्तिकाब उसका। कोई भी वजह रही होगी, शैतान ने भटका दिया होगा या और कोई वजह रही होगी, लेकिन वो जो गुनाह का इर्तिकाब करता है वो उसको गलत समझता है और उम्मीद होती है कि वो तौबा करेगा। लेकिन बिदाती जो है किसी बिदात को जब कर रहा होता है, चाहे वो अकीदे से मुताल्लिक हो या गैर अकीदे से, वो उसको सही समझ के कर रहा होता है और उसी को वो बरहक समझता है, बल्कि जो उस बिदात का इर्तिकाब ना करे उसको गलत समझता है, यानी उसको दीन समझ लेता है। इसीलिए कहते हैं शैतान जो है अगर कोई बिदाती हो जाता है, बिदात करने लगता है, तो बड़ा खुश होता है इसी वजह से, क्योंकि अब वो उससे नहीं छोड़ेगा। एक बार लग गया तो लगा रहेगा, इल्ला कि अल्लाह ताला तौफीक दे दे। लेकिन एक गुनाहगार गुनाह जो करता है, दीगर गुनाह जो करता है, तो उम्मीद होती है वो तौबा कर लेगा, तो शैतान उसके पीछे बराबर लगा रहता है कि ये जो है तौबा ना कर सके और ये बार बार गुनाह करे, तो मेहनत वहाँ उसको ज़्यादा पड़ती है। बिदाती के पीछे उतना मेहनत शैतान को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये तो अपना बंदा हो गया, इसके अंदर ख्वाहिशात नफ्स का बड़ा अमल दखल होता है। लेकिन फिर भी क्या ये आप इजाज़त दे सकते हैं कि फासिक व फाजिर है, गुनाहों का मुर्तकिब है बहुत ज़्यादा, तो उसके पास जाके बैठो? तो देखिए ये इसी यहाँ पर ताक़ुब किया शेख ने, कहा कि फासिक मुजरिम के साथ भी नहीं बैठा जाएगा, यानी दोनों की सोहबत से बचा जाएगा, चाहे वो बिदती हो या फासिक व फाजिर हो। बिदती गरचे ना हो, अहले सुन्ना में से हो, लेकिन फासिक व फाजिर हो। तो यहाँ पर देखिए शेख ने, जो शारे हैं शेख रबी ने, मुखालफत की है, ताक़ुब किया है। चुनांचे कहते हैं कि जिस तरह एक बिदती की मजलिस में नहीं बैठा जाएगा, उसी तरीके से एक मुजरिम और फासिक व फाजिर की मजलिस में भी नहीं बैठा जाएगा। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। फला तक़ुद, अगर कुरान में बिदाती के ताल्लुक़ से हदीस में भी है, इस तरीके से फासिक व फाजिर के बारे में भी जो हदीसें हैं उससे ही मालूम होता है कि उनकी सोहबत अख्तियार ना की जाए। एक हदीस में साफ साफ अल्लाह के रसूल ने बुरों की सोहबत में बैठने से मना किया है। सूद खाने वाले, खिलाने वाले, गवाह और बहुत सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 10 चीज़ें हैं, उन पर अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। इस तरीके से शराब का मसला है और बाज़ जो गुनाह कबीरा हैं उन पर सख्त वईदें आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शेख ने यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह की मुखालफत की है कि दोनों की सोहबत से बचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी हम इजाज़त दे दें। तो शेख ने जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी है, तो इसीलिए जो है इस तरह की शरहें बहुत ही कभी कभी मुफीद होती हैं मतून के मुकाबले में या तर्जमे के मुकाबले में। आदमी सिर्फ तर्जमा पढ़ेगा तो उससे मुसन्निफ़ ने जो कुछ कहा है वो सब सही समझेगा, लेकिन जो किबार उलमा होते हैं और वो किसी किताब की शरह करते हैं तो उस पर जो है तफसील से लिखते हैं, ताक़ुब भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, रद्द भी करते हैं और तफसील तलब बातें भी लिखते हैं, जिससे मसला बहुत ही वाज़ेह हो जाता है। और कहीं कहीं मुसन्निफ़ के मतून में गुमूज़ होता है, इबहाम होता है, तो उसको दूर कर देते हैं और हर कोई दूर भी नहीं कर पाएगा। तो इंशाअल्लाह ये किताब जो है बहुत ही मुफीद होगी। इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद बातें कुछ और आएंगी और फिर इस किताब की शरह बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह अगले दुरूस के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
यहाँ पर किसी ने लिखा है कि डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर ने शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह के बारे में बकवास किया है, उस पर कुछ फरमाएं। तो आपने तो जवाब दे दिया है, वही मेरा भी है। मैंने भी देखा है। तो शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह के बारे में मारूफ़ है, और वो जो है ज़्यादातर अक़ीदे और मनहज पर बातें करते हैं, किताब और सुन्नत से जो चीज़ें होती हैं उसको नकल करते हैं। उनके सामने कुछ इस तरह के सवालात रखे जाते हैं कि जो अक़ीदे और मनहज के ख़िलाफ़ कोई कहता है या लोगों को भटकाने की कोशिश करता है, ख़ास तौर से मौजूदा दौर में मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो एक एक से आ जाते हैं चूरन बेचने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही ये बंदा भी है, डॉक्टर ज़ुबैर जिसकी बात आप कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये बंदा खालिस तंजीमी है, समझ रहे, उसका रुकन है, डॉक्टर असरार की तरफ अपनी किताबों को मंसूब करता है और सारी चीज़ें। और जो एक तंजीमी हो, जाहिर सी बात है, वो बाकायदा एक दाइसी फ़िक्र का होता है, लेकिन सामने ऐसा पेश करेगा अपने आप को जैसे लग रहा है कि बहुत ही मोतदिल हो, है, और बहुत बड़ा सलफ़ी हो। तो ये सब नहीं चल पाएगा। खुद वो वहाँ ही के उलमा ने एक्सपोज कर दिया है, सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, और बहुत सारी बातें हैं जिनसे वाज़ेह होता है भाई, अगर आदमी की सल्फ़ियत के लिए यही ज़रूरी है, यही काफ़ी है कि वो जो सल्फ़ी मनहज पे हो और जो सल्फ़ियत पर गुफ्तगू करता हो, मुनहरफीन पर रद्द करता हो, जो बिदअती हैं उनके ख़िलाफ़ बोलता हो, और किताब व सुन्नत के वाज़ेह नसूस की रोशनी में अपनी बात रखता हो, अक़ीदे सलफ़ को साबित करता हो, सहाबा का दिफ़ा करता हो, कुरान और हदीस का दिफ़ा करता हो, ये जो जिसके यहाँ ये सारी चीज़ें पाई जाएं, हाँ, उसको आदमी अगर बुरा भला कह रहा है महज इस वजह से कि उसके कुछ महबूब बिदअती हैं उन पर रद्द कर रहा है, या उनको उन पर उनकी जो है एक्सपोज कर रहा है उन्हें, उसकी वजह से, तो जाहिर सी बात है उसका मसला वाज़ेह है कि यह कैसा है, कैसी फ़िक्र का होगा। तो बिदअतियों का और जो मुनहरिफीन हैं, जो बातिल तंजीमें हैं, उससे जो मुंसलिक होते हैं, उनका ही मसला रहता है। वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं, वो अपनी हकीकत को छुपा नहीं पाते हैं। गरचे सल्फ़ियों में इस तरह से हैं, अपने आप को अरबों में इस तरह के इख्वानी भरे पड़े हैं, वो अपने आप को सल्फ़ी कहेंगे, किताब व सुन्नत, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में एक्सपोज हो जाते हैं कि भाई किताब व सुन्नत यहाँ कहाँ चला गया। एक बिदाती को जिसकी बिदात वाज़ेह है, उसके यहाँ तरह तरह की गुमराहियाँ हैं, आप उसकी गुमराही की तावील करो कि नहीं वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, हाँ वो पहले थे बाद में तौबा कर लिया। अरे कहाँ है, उसकी दलील भी नहीं तुम्हारे पास, रुजू कर लिया होगा। एक बिदाती के ताल्लुक से इतना ज़्यादा हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? वो हमदर्दी दरअसल इसीलिए है क्योंकि वो उसको उस्ताद अपना मानते हैं, बल्कि अपना पीर और मुर्शिद मानते हैं, दिखावे में सल्फ़ी बने बैठे हैं, इसीलिए तो हमदर्दी है भाई। नहीं तो मतलब वहदतुल वजूद का अकीदा हो, नज़री इर्तिका डार्विन का, खबीस डार्विन का अकीदा आदमी रखे, बिदअतियों को अपना पीर मुर्शिद माने, बड़े बड़े मुक़ल्लिदीन को अपना इमाम माने, उस्ताद माने, उनकी तारीफ़ें करे, और अहले हदीसों को, सलफ़ियों को बुरा बताए, बल्कि बदतरीन फ़िरका बताए, इब्न तैमिया जैसे मुहक्किकीन उलमा की बुराई करे और उल्टी सीधी बातें कहे, और जो बड़े बड़े गुमराह मुनहरिफ बल्कि फासिक और मतलब ज़िंदीक़ कहा गया है ऐसे लोगों को, मुहिद्दीन इब्न अरबी वगैरह को, उनको अपना शेख माने। ठीक है, गलती में आदमी जो है बाद में एतराफ़ करे या तौबा कर ले तो अलग बात है, लेकिन उसी की ज़िंदगी भर दावत दे और उसी पर मर जाए है, और उसके बाद जो है ऐसे लोगों को, खुमैनी जैसे नजिस इंसान को जो है उसका जो है उसको शेख और आयतुल्लाह और क्या क्या उसको सुन्नियों से ज़्यादा जो है अच्छा बताए, उसकी तारीफ़ें करे, उसके कब्र पे जा कर के फातिहा पढ़े नौज़ुबिल्लाह है, और अपनी किताब में बाकायदा लिखे कि
یہ جو ہے ہم سنتے تھے یہاں پہ شرک بدعت ہے کیا کیا ہے اور بہت اچھا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کو اپنا پیر ماننا، استاد ماننا، اس کی طرف کتابیں لے کے منسوب کرنا، اور وہ جو تنظیم بنا کے گیا ہو، داعشی تنظیم بنا کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے، اس کا رکن ہو باقاعدہ، ساری چیزیں ہیں۔ تو اب ایسا انسان کیسا ہوگا؟ گرچہ دکھاوے میں اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، لیکن وہ ایک تنظیمی انسان ہے۔ تو تنظیموں کے بارے میں وہاں معروف ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آدمی تو خود اپنا متشدد ہو، اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں ایسا باقاعدہ کہا ہے جو ہے ڈاکٹر اسرار نے، کیونکہ ہم نظام کفر کے تحت ہیں۔ تو نظام کفر کے ماتحت میں ہیں، کافر ملک میں ہیں، یا کفریہ نظام ہے، گرچہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہاں پر جو ہے شورائی خلافت نہیں ہے بلکہ پارلیمانی دستور نظام ہے، تو وہ گویا کفریہ نظام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ایسے نظام کے ماتحت اگر کوئی تو کافر ہے؟ کافروں کی حکومت میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو کافر ہو گیا؟ تو یہ سارے بکواس اور بہت ساری چیزیں، سیوں کو پروموٹ کرنا اور ان کو اچھا بتانا سنیوں کے مقابلے میں، تو بہرحال ابھی وقت ہو گیا ہے، اسی پر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔